جب فلسطینی بچوں پر بم برس رہے تھے تب کچھ عرب حکمران اسرائیل سے ہاتھ ملا رہے تھے۔ کیا یہ امن کا معاہدہ ہے یا صدی کی سب سے بڑی غداری؟ اور اگر کل پاکستان بھی شامل ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ آئیے دیکھتے ہیں یہ معاہدہ کیا ہے۔ 13 اگست 2020 امریکی صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ UAE اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اس کے بعد بحرین، مراکش اور سوڈان نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا اور اسے ابراہیم اکارڈز، جسے اردو میں ابراہیم معاہدات کا نام دیا گیا، اور کہا گیا کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تینوں مذاہب اسلام، یہودیت اور عیسائیت کے مشترکہ نبی ہیں تو یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اتحاد کیوں اور کس قیمت پر ہوا، اور ان معاہدات کا مقصد واقعی امن تھا یا ایک خفیہ عالمی کھیل کا حصہ؟ معاہدے کی اصل حقیقت اور اندرونی ایجنڈا کیا تھا، آئیے سمجھتے ہیں۔ ان معاہدات کی سب سے بڑی وجہ ایران کا خوف تھا۔ عرب ممالک اور اسرائیل دونوں کو ایران سے خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ پس پردہ ان کے درمیان انٹیلیجنس تعاون ہو رہا تھا جو اب کھل کر سامنے آ گیا، کیونکہ اصل ہدف فلسطین نہیں ایران تھا۔ امریکہ اور اسرائیل چاہتے تھے کہ عرب ممالک ایران کے خلاف ایک خفیہ بلاک بنائے، بدلے میں انہیں دیے گئے جدید ہتھیار، سرمایہ کاری اور سیاسی مراد۔ UAE کو F-35 طیارے ملے، مراکش کو مغربی صحارا پر کنٹرول کی امریکی حمایت، اور سوڈان کو دہشت گردوں کی فہرست سے نکالا گیا۔ بدلے میں سب نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ اب کچھ اہم سوالات اٹھتے ہیں۔ نمبر 1، کیا فلسطین کو بیچا گیا؟ نمبر 2، ان معاہدات میں فلسطین کہاں تھا؟ اور نمبر 3، کیا انہیں اعتماد میں لیا گیا؟ جواب نہیں۔ فلسطینی قیادت کو ان معاہدات کی خبر میڈیا سے ملی، نہ کوئی مشورہ، نہ اعتماد۔ یہی وجہ ہے کہ فلسطینی اتھارٹی نے ان معاہدات کو پیٹھ میں چھرا گھونپنے سے تعبیر کیا۔ حالانکہ غزہ پر اسرائیلی حملے جاری رہے، مغربی کنارے پر قبضہ بھی، لیکن عرب دنیا خاموش رہی۔ آئیے اس دجالی معاہدے کے پیچھے کے حیران کن حقائق پر سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ نمبر 1، اسرائیل کی خفیہ ایجنسیاں 2010 سے خلیجی ریاستوں میں سرگرم تھیں۔ موساد کے سابق سربراہ نے خود اعتراف کیا کہ متحدہ عرب امارات، بحرین، سعودی عرب کے ساتھ برسوں سے خاموش ملاقاتیں ہو رہی تھیں۔ نمبر 2، ابراہیم معاہدات کے فوراً بعد UAE نے اسرائیل کے ساتھ $10 بلین کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا۔ صرف ایک سال میں UAE اسرائیل ٹریڈ 600 گنا زیادہ بڑھ گئی۔ اسرائیلی کمپنیوں نے اماراتی پورٹس، ایئرپورٹس اور سائبر سیکیورٹی میں قدم رکھ لیا۔ نمبر 3، اسرائیلی F-35 ڈیل صرف UAE کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ ایران کو گھیرنے کی چال تھی۔ F-35 کی ٹیکنالوجی کے ذریعے اسرائیل نے UAE کے ساتھ مشرق وسطیٰ میں مشترکہ نگرانی نظام بنانے کا منصوبہ بنایا۔ نمبر 4، مراکش نے اسرائیل کو تسلیم کیا تو امریکہ نے اس کے بدلے مغربی صحارے پر مراکش کا دعویٰ مان لیا۔ حالانکہ یہ علاقہ اقوام متحدہ کے تحت متنازع ہے، یعنی ایک مسلم ریاست نے دوسری مسلم علاقے کو اپنے فائدے کے لیے قربان کر دیا۔ نمبر 5، سعودی عرب کی رضامندی سے اسرائیلی طیارے پہلی بار مکہ کے اوپر سے گزرے۔ تل ابیب سے ابوظہبی جانے والی پرواز کو سعودی ایئر اسپیس استعمال کرنے کی اجازت دی گئی، یہ پہلے کبھی ممکن نہ تھا۔ نمبر 6، ابراہیم معاہدات سے غزہ پر حملے نہ رکے بلکہ بڑھے۔ 2021 اور 2023 میں غزہ پر اسرائیلی بمباری نے ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کیا، جبکہ انہی دنوں UAE میں اسرائیلی سیاح جشن منا رہے تھے۔ اور آج کل جو غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ نمبر 7، ابراہیم معاہدات سے عرب عوام نالا لیکن حکمران خوش۔ ایک عرب سروے کے مطابق 88% عام عرب عوام اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے خلاف ہیں، لیکن حکمران طبقہ معاشی و عسکری فوائد کی وجہ سے خاموش ہے۔ نمبر 8، ابراہیم اکارڈز کو امریکی پالیسی کا مستقل حصہ بنا دیا گیا۔ جو بائیڈن حکومت نے بھی ان معاہدات کو جاری رکھا اور سعودی عرب کو قائل کرنے کے لیے نئے مذاکرات شروع کر دیے تھے۔ نمبر 9، پاکستان پر 2021 میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے شدید دباؤ ڈالا گیا۔ مختلف غیر ملکی میڈیا میں پاکستان اسرائیل سیکرٹ میٹنگ کی خبریں بھی لیک ہوئیں، لیکن پاکستان نے اس کی واضح تردید کی
اور اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا اعلان کیا۔ اس معاہدے کا سب سے بڑا فائدہ اٹھانے والا اسرائیل ہے، جسے پہلی بار عرب دنیا میں کھلی قبولیت ملی، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی اور دفاعی میدان میں داخلہ ملا۔ فلسطینی مزاحمت کو کمزور کر دیا گیا، جبکہ فلسطینی آج بھی خالی ہاتھ تنہا خون میں لت پت ہیں۔ اب یہاں یہ بات بڑی الارمنگ ہے کہ اگر پاکستان اور سعودی عرب ابراہیم معاہدات میں شامل ہو گئے تو اگر سعودی عرب شامل ہوتا ہے تو پھر دباؤ پاکستان پر بھی آئے گا۔ یہاں بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں۔ کیا پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کرے گا؟ کیا پاکستانی عوام اسے قبول کرے گی؟ اور حکومت کیا کرے گی؟ جواب نہیں۔ عوامی رد عمل بہت سخت ہوگا۔ مذہبی جماعتیں، سوشل میڈیا اور گلی کوچے سب احتجاج کا میدان بن جائیں گے۔ ابھی تک پاکستان کی پالیسی واضح ہے، فلسطین کی مکمل آزادی سے پہلے اسرائیل سے کوئی تعلق ممکن نہیں۔ اب آئیے ذرا مستقبل پر نظر ڈالتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ اگر مزید عرب ممالک شامل ہوئے تو فلسطین مزید تنہا ہو جائے گا۔ ایران اور ترکی اپنے طور پر لڑیں گے اور اسرائیل اور بھی طاقتور ہوتا جائے گا۔ لیکن اگر پاکستان اصولوں پر قائم رہا تو وہ اپنی نظریاتی بنیاد بچا پائے گا۔ اب آپ کا فیصلہ کیا ہونا چاہیے اور تاریخ کیا لکھے گی؟ دیکھیں، دنیا دو حصوں میں بٹ رہی ہے، ایک وہ جو ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں اور دوسرے وہ جو مظلوم کے ساتھ۔ کیا ہم فلسطینیوں کا ساتھ چھوڑ کر اسرائیل سے ہاتھ ملائیں گے یا پھر نظریہ پاکستان پر قائم رہیں گے؟ کیا پاکستان اپنے نظریاتی اصولوں پر قائم رہے گا؟ فیصلہ آج ہم کو کرنا ہے۔ یہ صرف ایک معاہدہ نہیں، ہماری آئندہ نسلوں کی روحانی، سیاسی اور اخلاقی بنیادوں کا سوال ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل تک پہنچی ہو تو شیئر کریں تاکہ سچ کی آواز دور تک جائے۔ پاکستان زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔